بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ایک نوجوان کفار کی صفوں سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف آیا اور اعلان کیا، میں کافروں کی طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام ترک نہیں کیا۔ یہ میدان غزوہ بدر کا تھا، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، اور یہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کا اعلان سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ان کے والد سخت غضبناک ہوا، ان کی طرف دیکھ کر دانت پیسنے لگا۔ لیکن عبداللہ تو مسلمانوں کی طرف جا چکے تھے، اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ان کے والد سہیل قریش کے خطیب تھے، عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، تقریر کرنے کا فن آتا تھا۔ اپنی تقریر سے کفار کے دلوں میں جوش بھر دینا ان کے لیے ذرا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ صرف خطیب نہیں تھے، بہت ذہین بھی تھے۔ قریش انہیں بہت معاملہ فہم سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی دانش مندی ان کے کام نہ آ سکی۔ فتح مکہ تک یہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اولاد بہت قسمت والی نکلی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لے آئی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ عامر ابن لوئی سے تھا۔ والدہ کا نام فاختہ بنت عامر تھا۔ ان کا سلسلہ نسب آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ والد بہت غضبناک ہوئے، انہیں مارا پیٹا، قید میں ڈال دیا، لیکن یہ ڈٹے رہے۔ اس پر تنگ آ کر والد نے گھر سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ کہ دوسرے مشرکین نے بھی ان پر ظلم و ستم شروع کیے، طرح طرح ان کو ستایا۔ نبوت کے 6 سال حبشہ کی طرف مسلمانوں نے دوسری بار ہجرت کی، یہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ کچھ عرصے بعد مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ باپ ان پر پہلے کی نسبت زیادہ ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے پاؤں اور ہاتھ باندھ کر ایک کوٹری میں قید کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑے گا، اسی طرح قید رکھوں گا، بھوکا پیاسا مار ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل نے مجبور ہو کر جھوٹ موٹ باپ کا کہنا مان لیا، اس طرح رہائی حاصل کر لی۔ اندر سے پکے سچے مسلمان رہے۔ اس کا اظہار انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا۔ 2 ہجری میں مشرکین مکہ جنگ کا ارادہ کر کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے عبداللہ بن سہیل کو بھی ساتھ لے لیا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے ساتھ ہو لیے۔ میدان بدر میں جو ہی لشکر آمنے سامنے آئے تو انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور مسلمانوں کے ساتھ جا ملے۔ غزوہ بدر میں بڑی بہادری سے لڑے۔ اسی طرح انہوں نے اصحاب بدر کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ بن سہیل نے احد کی لڑائی میں بھی حصہ لیا، خندق اور حدیبیہ اور فتح مکہ میں شریک رہے۔ غرض تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک تھے۔ اس موقع پر مشرکین سے صلح ہوئی، اس صلح پر بطور گواہ انہوں نے بھی دستخط کیے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ کے والد سہیل اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہلا بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جان بخشی کروا دو، ورنہ میری جان کی خیر نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی بے بسی پر ترس آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میرے باپ کو امان دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امان ہے، کسی خوف کے بغیر گھر سے باہر نکل آئے۔ ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، سہیل سے کوئی شخص سختی سے پیش نہ آئے۔ اللہ کی قسم وہ ایک عقل مند آدمی ہے، اس جیسا دانشور اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اپنے سعادت مند بیٹے کے ذریعے انہیں امان مل گئی۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ تمام زندگی اپنے مشرکانہ دور کی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے کہ خلیفہ بنتے ہی بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، بے شمار لوگ اس کی گرد جمع ہو گئے۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر مختلف سمتوں پر روانہ کیے۔ ایک لشکر انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن سہیل اس لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں اور مسیلمہ کے درمیان یمامہ کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں نہایت جامع مردی سے لڑے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد حضرت سہیل سے تعزیت کی تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے شہید اپنے گھرانے کے لوگوں کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو منظور کریں گے۔ مجھے امید ہے میرا شہید فرزند سب سے پہلے میری سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔